بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سومناتھ مندر شیو جی کے اس مندر کو ودیشی حملہ وروں نے توڑ کر ہمارے سوابھیمان اور ہماری سنسکرتی کو توڑنے کی کوشش کی، پر وہ ہماری آستھا کو نہیں توڑ پائے۔ تو اسی طرح اگر اسلام کو نہیں مانتے، اسلام نے جو قوانین بتایا کہ اللہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ان چیزوں سے ناراض، اسلام کہتے ہیں اللہ زنا سے خوش نہیں ہوتا، اللہ گے میرج سے خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دیر سے شادی سے خوش بولو نا نہیں ہوتا، اللہ بہنوں کی وراثت کھانے سے خوش نہیں ہوتا، بیوی کا مہر دبانے سے خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ باپ کے سامنے اف کرنے سے خوش نہیں ہوتا، ماں کے سامنے اف کرنے سے خوش نہیں ہوتا، اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے پر اللہ راضی نہیں ہے، شادی شدہ عورت زنا کرے گی تو اللہ کہتے ہیں پتھروں سے مار کے گورنمنٹ اس کو ہلاک کرے، اتنا بڑا جرم، چوری سے خوش، چوری کرو گے اللہ کہتا ہے، حکومت کو کہتا ہے، آپ خود سے نا حرکتیں نا شروع کر دیں، حکومت کو کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو 100 کوڑے لگاؤ چوک میں کھڑا کر کے، داڑھی کاٹنے کی اجازت اللہ بول دے کیوں نہیں بھائی، نہیں معذرت کے ساتھ بھائی اللہ کا قانون تو یہی ہے نا، اب کیا کریں مجبوری ہے، میں نے بنایا ہوتا تو میں کہہ دیتا۔ تو اسی طرح اللہ عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ اللہ کے قوانین ہے، سود کھانے کی اجازت نہیں دیتا، ناپ تول میں کمی کی اجازت نہیں دیتا، نماز قضا کرنے کی اجازت، رمضان میں کھانے کی اجازت، حج فرض ہو جائے اور بیت اللہ کی زیارت نہ کرو اس کی اجازت نہیں دیتا، سر کے بال جو اونٹ پٹانگ ہے، آدھا سر گنجا آدھا میں بال جیسے گورے رکھتے ہیں، کٹورا رکھ کے بال کٹا لی، اتنے مختلف قسم کے فیشن، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ تغییر خلق اللہ، جو انسان کی اللہ نے ایک بناوٹ بنائی ہے اس میں کاٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دیتا، اللہ عورت کو ناخن بڑھانے کی اجازت فیشن کے لیے نہیں دیتا، اللہ عورت کو آئی بروز بنانے کی اجازت، سب لوگ بول لیں یاد ہو جائے گا، آئی بروز بنانے کی عورت کو اللہ اجازت نہیں دیتا، سمجھ رہے ہو؟ بڑے بھائی کو چھوٹے نابالغ بچے کی وراثت کاروبار میں لگا کے کھانے کی اجازت، ابے قرآن میں خود اللہ نے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا بھائی، قرآن میں جہاں بھی یتیم کی بات آئی ہے نا کہ یتیم کا مال جو کھاتے ہیں وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں عیدی سینٹر میں کسی یتیم کے چپل چرانا مراد ہے، یہاں پہ یتیم کا مال کا مطلب جو عرب کہایا کرتے تھے وہ مراد ہے کہ جب باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا تھا، کہ میں ہوں نا بھائی، ساری وراثت کھا گیا تو اس کا تھوڑا عید بقرعید پہ کپڑے بنا دیے، کیا خیال ہے بھائی؟ یا بہنوں کی تو اب بھی دبا کے ماشاءاللہ کھائی جا رہی ہے، معاف کرا لیتے ہیں ان سے، اللہ نے یہ تو قرآن میں کہیں نہیں کہا بہنوں سے معاف کراؤ، اللہ نے کیا کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا تمہیں ملے گا اس کا آدھا کس کو دو؟ بہن کو دو۔ تو بہت ساری شراب کی اجازت نہیں دیتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بہت ساری نسل روکنے کی اجازت، اگر رزق کی تنگی کے خوف سے ہو تو نسل روکنے کی اجازت، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے، فیملی پلاننگ کو قرآن پر ترجیح مت دو، اللہ کا غضب آئے گا کہ جس نے تجھے کھلایا ہے خود تو کھا لیا اللہ کی نعمتیں، اب نئی مخلوق کو روک رہا ہے کہ میری جیب میرا بٹوا نہ کھا جائے کہیں، یہ میرے پیسے نہ کم ہو جائیں، یہ ہندوؤں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، لبرل لوگوں کو یہ کام کرنے دو، ایتھیس لوگوں کو جو ہر چیز میں لاجک دیکھتے ہیں، جب اللہ کا قانون آ گیا تو پھر وہاں آپ کو کس کی ماننی پڑے گی؟ ہاں صحت کے لیے کوئی روک لے وقتی طور پر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب سمجھیں کہ یہ اللہ کے قوانین ہیں جو اسلام نے بتائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ 1,24,000 پیغمبر جن کی تعلیمات آج تک چلی آ رہی ہیں انہوں نے بتائی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے یہ قوانین نہیں ہیں تو ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں پھر کیا ہیں، تم بتا دو بھائی، عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کیا ہیں، یہودیوں سے پوچھتے ہیں کیا ہیں، کسی کے پاس 4-6 باتوں سے زیادہ کوئی تعلیم ہے ہی نہیں۔ تبھی اسلامی فقہ، اسلامی قانون مدرسوں میں 8 سال پڑھا جاتا ہے، عیسائیت کو 8 سال بولو نا بھائی نہیں، اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو قانون نہیں، تاریخی کتابیں، یہودیت کو 8 سال نہیں پڑھا جاتا، ہندو مذہب کو 8 سال نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو قانون نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز، یہ الاؤ یہ ناٹ الاؤڈ، یہ ایسا نہیں ہے،
وہ بس روحانی چیزیں، جن ہوتے ہیں، بھوت ہوتے ہیں، چڑیلیں ہوتی ہیں، بھگوان یہ اس کی روح اس میں آ گئی، اس چیز کی چیزیں. لا کیا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا ہے، پڑھا جب جائے گا جب ہوگا. اور مدارس میں 8 سال اسلامی قانون جو پڑھا جاتا ہے اس کی فنیشنگ پھر مزید 2 سال کی جاتی ہے. جیسے پانی کا فلٹر ہوتا ہے نا، یہ تو کچرا نکالے گا اور یہ والا بوتل کیا کرے گی، اس کو پالش کرے گی اور پھر اس میں ویوز داخل ہوں گی جو جراثیم کو 3 پروسیس سے گزر کے پھر پانی نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں خاندانی طریقے سے فلٹر ہونا. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو مدارس میں 8 سال تو پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تخصص کیا جاتا ہے فقہ میں، وہ 2 سے بعض مدرسوں میں 2 سال، بعض میں 3 سال، وہ بھی اس قانون کو پھر اس کی پریکٹس کی جاتی ہے کم سے کم 10 سال. پھر لا پر انسان کو کیا حاصل ہوتی ہے، دسترس، پھر وہ مفتی بنتا ہے، بشرطے کہ اس کی اپنی مینٹل اپروچ بھی اونچی ہو، ورنہ 20 سال بھی پریکٹس کرتا رہے گا کچھ بھی بن جائے گا، مفتی نہیں بنے گا. مفتی کہتے ہیں جس میں ریسرچ کی صلاحیت ہو، کوئی بھی مسئلہ جب اس کے پاس آتا ہے ریسرچ کر کے جواب دے سکے. وہ یہ صلاحیت انجینئر بننے سے حاصل نہیں ہوتی، اس پہ 10 15 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے ماہروں کی نگرانی میں، پھر لا اور اسلامی قانون پر دسترس حاصل ہوتی ہے. یہ لا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں مذہبی رہنما روحانی پیشوا ہوتے ہیں، مسائل بتانے والے مفتی. کبھی دیکھا ہندو نے پنڈت جی کو فون کیا کہ یہ ایک عدالت نے فیصلہ کیا ہے اکارڈنگ ٹو ہندو مذہب، اس میں یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ وہ کہتے بھائی جو عدالت نے فیصلہ کر دیا. 2-4 چیزیں بس بتائی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. مفتیوں کے پاس تو میں اگر اپنا نمبر 24 گھنٹے کے لیے کھول دوں تو 24 گھنٹے کالز آتی ہیں، حالانکہ میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں، میں تو بڑے بڑے علماء دنیا میں موجود ہیں. 24 گھنٹے کال آتی ہیں کیا پوچھنے کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ الاؤڈ ہے یا ناٹ الاؤڈ ہے، پرمیشیبل ہے یا اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے، طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی، وراثت کے مسائل ہیں، خاندانی جھگڑوں کے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، تجارت کے مسائل ہیں، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جب اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں تو دلیل نظری سے اگر کام لوگے ہیں تو اللہ کے وجود کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اسلام. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. لا